بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ الفاتحہ کی جس خوبصورت آیت پر غور کرنے جا رہے ہیں وہ آیت نمبر 4 ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ وہ آیا ہے جس کے بارے میں جب ہم نے حدیث قدسی سنی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جس کا اس نے سوال کیا۔ یعنی اب انسان جب پہلی 3 آیات کو سمجھ لیتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم اور مالکی یوم الدین، جب انسان ان 3 آیات کو اچھے سے سمجھ لیتا ہے تو اگر وہ عقل والا ہوگا تو وہ خود بخود کہے گا، اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا، وہ بخوشی کہے گا ایاک نعبد، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، صرف اور صرف آپ کی، ایاک، یہ نہیں کہا نعبد کا، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، کہا گیا ایاک نعبد، ہم صرف اور صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور صرف آپ ہی سے مدد استعانت مانگتے ہیں۔ یعنی ہر وہ انسان جس میں تھوڑی بہت بھی اب بصیرت ہوگی تو وہ کہے گا اللہ تعالیٰ میں نے آپ کو سمجھ لیا، مجھے آپ کا تعارف کروا دیا گیا، اس قرآن نے بتا دیا کہ میرا رب کون ہے، وہ جو تمام تر عالمین کا رب ہے، وہ جو رحمان ہے، وہ جو رحیم ہے، وہ جو یوم الدین کا مالک ہے۔ اب انسان اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ میں صرف آپ کی عبادت کرتا ہوں اور میں صرف آپ ہی سے استعانت مانگتا ہوں۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے رب اور بندے کے لیے اب ایاک نعبد کا استعمال کیا، تو رب تو اسم ہے اور عبد ہونا فعل ہے، عبادت فعل ہے، ایسا کیوں ہے؟ میں نے بتایا تھا کہ اسم زمانے اور وقت کی قید سے آزاد ہے۔ میز میز تھی، میز ہے، میز رہے گی، لیکن فعل میں کیا ہے؟ اس ٹائم میں قرآن لیے بیٹھی ہوں، کچھ لمحات کے بعد ممکن ہے میں کچھ اور کر رہی ہوں، کیونکہ فعل کسی فاعل اور کسی وقت کا محتاج ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اب کا استعمال کیا تو اس سے مراد ہے کہ ہم لوگ بندگی کبھی کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ رب ہے اور رب اسم ہے، اللہ تعالیٰ رب تھا، اللہ تعالیٰ رب ہے، اللہ تعالیٰ رب رہے گا، اللہ کے صفات کامل تھیں، ہیں، رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی اس ربوبیت کا اظہار کرتا تھا، کرتا ہے، کرے گا۔ ہم اب ہیں، ہم عبادت میں کمی بیشی کرتے رہتے ہیں، یہ ہماری خطا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سے جب ہم نے یہ کہہ دیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ کا جو مطالبہ ہے، اللہ کا کیا مطالبہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان اور جنات کو اس لیے تو تخلیق فرمایا کہ وہ میری عبادت کریں، میرے عبد بنیں۔ تو اللہ کا مطالبہ بندے سے یہ ہے کہ بندہ عبد بنے۔ بندے نے اللہ کے اس مطالبے کو پورا کیا یہ کہہ کر کہ میں فقط آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں۔ پھر انسان کا مطالبہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات کو پورا کرے، تو جب بندے نے کہا یا اللہ میں صرف آپ ہی سے استعانت چاہتا ہوں، تو تب انسان کی ضروریات بھی کور ہو گئیں۔ یعنی اللہ کا مطالبہ ایاک نعبد اور انسان کی ضروریات کی تکمیل و ایاک نستعین، دونوں ہی کو بہت اچھے وے میں کور کر دیا گیا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یوں کیوں نہیں کہا ایاک نعبد و نستعین؟ ایک ہی تو بات ہے، ایاک نعبد و نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے استعانت چاہتے ہیں، لیکن کیوں 2 مرتبہ ایاک کو استعمال کیا گیا؟ عربی میں جب ایک لفظ 2 یا اس سے زائد مرتبہ ریپیٹ ہو تو اسے اتناب کہا جاتا ہے۔ کیوں اتناب کو یہاں پہ استعمال کیا گیا؟ اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہا ہوتا، بندے کو اس طرح مخاطب کرنے کا طریقہ سکھایا ہوتا کہ ایاک نعبد و نستعین، تو اس سے مراد تھا کہ ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں
کہ اللہ ताला इबादत के मामले में मुझे आप ही से मदद चाहिए। मैंने आपकी इबादत की और इबादत के मामले में आपसे मुझे मदद चाहिए। लेकिन जब हमने ये कहा ना अल्लाह के सिखाने पर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो हमारे कहने से मुराद ये हुआ फिर कि अल्लाह ताला ना सिर्फ इबादत बल्कि माशरत, मईशत, उसूल व ज़वाबित, रहन-सहन, तौर-तरीक़, मुझे हर चीज़ में, ख़्वाह वो मेरी सेहत से मुतल्लिक है, मेरी पढ़ाई से मुतल्लिक है, मेरे दिमाग से मुतल्लिक है, मेरी रूह से मुतल्लिक है, मेरे जिस्म से मुतल्लिक है, मुझे हर एक चीज़ में फ़कत आप ही से रहनुमाई लेनी है। मैं हर चीज़ में आपका अब्द हूँ और मुझे आप ही से इस्तिआनत माँगनी है। बाज़ औक़ात क्या होता है कि ज़िंदगी में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो वाक़ईतन अल्लाह के बहुत अच्छे अब्द बन के ज़िंदगी गुज़ारते हैं, लेकिन ज़िंदगी को उनके लिए कुछ और ही मंज़ूर होता है। यानी आजकल के दौर में अगर एक इंसान दीन पे चलने लगता है, ख़्वाह वो लड़की है या लड़का है, मर्द है उसने दाढ़ी रख ली तो उसका मज़ाक उड़ाया जाता है, औरत है पर्दा करना शुरू कर दे मज़ाक उड़ाया जाता है। मिक्स्ड गैदरिंग्स के बारे में कोई भी इंसान अगर कहे कि नहीं दीन में जब इजाज़त नहीं तो हम क्यों करें? तो उसे कहा जाता है मतलब काफ़ी बुरे अल्फाज़ में उसको टॉन्ट किया जाता है। अगर एक शख्स है, बहुत हैरत की बात है लेकिन अगर एक शख्स फैमिली गैदरिंग्स में नमाज के वक़्त पर उठता है और खेल-कूद को पीछे छोड़ देता है, तो बजाय ये कि उसको एप्रिशिएट किया जाए और उसके साथ मिलकर नमाज अदा की जाए, फ़र्ज़ अदा किया जाए, अल्लाह के अब्द होने का मुज़ाहिरा किया जाए, उसका मज़ाक बनाया जाता है और ये कहा जाता है, "अच्छा, ज़्यादा नमाज़ी हो गया है। वो फलाँ काम जो तुम गलत करते हो, वो तो अभी तक नहीं छोड़ा।" आपको नहीं पता किसी का अल्लाह के साथ क्या मामला चल रहा है। आपको नहीं पता एक इंसान जो अपनी नमाज़ों यानी फ़राइज़ को पूरा कर रहा है, वो बकिया छोटी-छोटी चीज़ों में कितनी स्ट्रगल कर रहा है सिर्फ़ इसलिए कि उसे अल्लाह ताला का कुर्ब चाहिए। लेकिन लोगों ने क्या किया, उन्होंने देखा कि एक शख़्स दीन की तरफ आया है, तो उन्होंने खुद वो 10 गलत काम करेंगे और अगर कोई उन्हें कहेगा तुमने क्यों गलत किया, वो कहेंगे हमने कभी दीनदार होने का दावा भी तो नहीं किया। यानी पशेमानी की बात को लोग फ़ख्र से कहते हैं, मैंने कभी कहा मैं दीनदार हूँ? भई ठीक है, मुसलमान हैं, मुसलमान घराने में पैदा हुए हैं, बस ठीक है। लेकिन वो शख़्स जो स्ट्रगल करता है, उसकी स्ट्रगल को वाक़ईतन बड़ा मुश्किल बना दिया जाता है। तो ऐसी सूरतों में जब हमने कहा ना कि अल्लाह ताला हम फ़कत आप ही की इबादत करते हैं, तो हमें ये याद रखना है कि बाज़ औक़ात अब्द बनने में बड़ी तकालीफ़ का सामना करना पड़ता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब खुद को साबित किया तो बहुत तकलीफ उठाई। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अब साबित किया तो बड़ी तकलीफ उठाई। बदर में मुसलमानों ने अल्लाह ताला के अब्द होने का सबूत पेश किया तो बड़ी तकलीफ उठाई। लेकिन क्या हुआ? क्या इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग जला सकी? क्या मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन नुकसान पहुँचा सका? क्या बदर में मुसलमानों को कुफ़ार शिकस्त दे सके? नहीं। अल्लाह ताला ने इस्तिआनत भेजी। क्यों भेजी? क्योंकि इन बंदों ने तकालीफ तो उठाई, लेकिन अल्लाह ताला से इस्तिआनत तलब की। कहीं पे भी कुरान ये नहीं कहता कि तुम दीन पे आओ तो भई तुम्हारे कदमों में फूल बिखेरे जाएँगे या तुम्हें हार पहनाए जाएँगे या तुम्हारी वाह-वाह होगी। ये नहीं होता है। ये अल्लाह की बारगाह में होता है, इस दुनिया में ये नहीं होता है। मुमकिन है कोई 2-4 लोग आपकी तारीफ़ करते हों, लेकिन ज़्यादा लोग आपके खिलाफ होंगे। तो ऐसे सूरत-ए-हाल में एक इंसान इतना परेशान होता है कि क्या है मतलब मैं अल्लाह के करीब होने की कोशिश कर रहा या रही हूँ और मेरे साथ सब गलत क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि अल्लाह ताला आपको टेस्ट करते हैं। जो बंदा अल्लाह के जितना करीब होता है उसका इम्तिहान अल्लाह ताला उतना ही कठिन कर देते हैं। अभी आज सुबह ही की बात है मैं मुल्क की तफ़सीर सुन रही थी और वैसे ही कुरान की कुछ आयत हैं जो मुझे बेहद पसंद है और उनमें से सूरतुल मुल्क की भी दूसरी आयत है, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला।
وہ اللہ ہے جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا، کس لیے؟ لیبلوکم، ٹو ٹیسٹ یو، چیک کرے اللہ تعالیٰ، ابتلا میں مبتلا کرے، تمہیں آزمائش میں ڈالے، تمہیں پرکھے، جانچے، کیا واقعتاً دین کے قابل ہو تم؟ کیا واقعتاً اس کے پیغام کے حامی ہو تم؟ کیا واقعتاً تم میں یہ صلاحیت ہے کہ تم پڑھو، سمجھو اور پھیلاؤ، یا یہ کہ تم اس کے لیے کسی نہ کسی ضبط کو سہو؟ اللہ تعالیٰ چیک کرتے ہیں، ٹیسٹ کرتے ہیں، اور یہ قرآن میں کسی ایک مقام پہ نہیں، قرآن میں کئی مقامات پہ بتایا گیا کہ انسان کی زندگی کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس کو ٹیسٹ کیا جائے۔ تو اللہ کے عبد جب بننا ہے تو تکالیف آنی ہیں، کسی کو کم آتی ہیں، کسی کو زیادہ آتی ہیں، یہ اللہ کی دین ہے۔ وہ چاہے تو بہت سی تکالیف سے آپ کو اپنے قریب کر لے، وہ چاہے تو تھوڑی بہت تکالیف سے آپ کو اپنے قریب کر لے، وہ چاہے اور آپ سے محبت کرنے پہ آئے تو وہ آپ کو بہت زیادہ امتحانات سے گزار دے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کی حکمتیں ہیں جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ استعانت کیا ہے جو ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں؟ میں نے مدد کے لفظ کو ارادتاً استعمال کرنے سے گریز کیا ہے، شاید کہیں غلطی سے میں نے بول دیا ہو، لیکن ہم اللہ سے مدد نہیں، استعانت مانگ رہے ہیں۔ قرآن میں مدد کے لیے صرف استعانت کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، مدہ یا مدو آتا ہے، نصر یا نصرو آتا ہے، اور بھی کئی الفاظ کا استعمال ہوا ہے، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کا نستعین، نستعین کا لفظ اون سے نکلا ہے، جیسے ہم بعض لوگوں کو دعا دیتے ہوئے کہتے ہیں نا آنک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے، تو یہ جو آئین، واؤ اور نون اون ہے، یہ کون سی مدد ہے؟ اس سے مراد ہے، دو طرح کے لوگ لیتے ہیں، ایک شخص ہے جس کی جاب چلے گئی اور اس انسان نے جس فیلڈ کو اسٹڈی کیا تھا اس فیلڈ کی جابس پہ مسلسل نگاہیں رکھی، جیسے ہی جاب آئی اس نے اپلائی کیا، لیکن اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ ایک بار بھی اس کی جاب نہیں لگی، اور اگر لگتی ہے تب بھی رکاوٹیں آتی ہیں۔ دوسری جانب ایک ایسا شخص ہے جس نے اپنی فیلڈ کو پڑھ تو لیا، لیکن اس کے بعد اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے جاب ہی نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ میرے پاس کوئی اپرچونیٹی نہیں آتی، اللہ تعالیٰ مجھے موقع ہی نہیں ملتا، لیکن اس نے خود کبھی بھی ایفرٹ نہیں کی کہ وہ ایک بار بھی جا کے دیکھ ہی لے کہ جابس کتنی آ رہی ہیں۔ تو کون سا شخص بہتر ہے؟ عقل تو یہی کہتی ہے کہ پہلا شخص بہتر ہے جس نے کوشش کی۔ جب انسان اپنی پوری کوشش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتا ہے تو شدید کوشش کے بعد طلب کی جانے والی مدد کو استعانت کہتے ہیں۔ یعنی آپ بہت اسٹرگل کریں، بہت اسٹرگل کریں، آپ اپنے تئیں جتنی کوشش ہو سکتی ہے وہ ساری کر رہے ہیں، اب آپ کو لگے کہ نہیں یہاں پہ میری حد ختم ہے، یہاں سے آگے میں مزید کچھ نہیں کر سکتا یا سکتی، اب کیا کرنا ہے؟ اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ مانگ آپ پہلے بھی رہے تھے، اب آپ مزید اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے ہیں، بے بسی کے عالم میں کہ یا اللہ میں کچھ نہیں کر سکتی، سب آپ کر سکتے ہیں، یا اللہ آپ کون کہتے ہیں، یا اللہ آپ یہ کام کرتے ہیں، میرے بس سے باہر ہے، تو یہ مدد استعانت ہے۔ اور اللہ کا قانون ہے کہ ایک شخص اگر بغیر کچھ کیے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا رہے اور اللہ سے استعانت طلب کرتا رہے، جیسے آج ہم لوگ کرتے ہیں کہ مدد اپنی طرف سے نہیں کرتے، نہ محنت کرتے ہیں، نہ کوشش کرتے ہیں، نہ اللہ سے دعا کرتے ہیں محنت کرتے ہوئے، اور ایٹ دا اینڈ ہم ہر کسی کو کہتے ہیں بس اللہ تعالیٰ میرے حالات ہی نہیں بدلتا، اللہ تعالیٰ میرے مسائل ہی نہیں ختم کرتا، اللہ تعالیٰ مجھے مصیبتوں سے ہی باہر نہیں نکالتا، اللہ تعالیٰ مجھے آزمائشوں سے ہی باہر نہیں نکالتا۔ کیوں نہیں نکال رہا؟ کیونکہ آپ نے عبد ہونے کا حق ادا ہی نہیں کیا، تو استعانت کیسے آپ نے سوچ لیا کہ آپ تک آ جائے گی؟ یہ تو اللہ کے قانون کے خلاف تھا۔ قانون تو یہ تھا کہ عبد بنا جائے، اپنی طرف سے حد درجہ ہر ممکن کوشش کر لی جائے، اس کے بعد اللہ کی شدید مدد طلب کی جائے تو وہ واقعتاً آپ کے پاس آ بھی جاتی، بدر میں بھی آئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کیوں مسلمانوں کو پہلے ہی نہیں بتا دیا کہ تم پریشان نہ ہو، 300 دے رہا ہو تو کیا ہوا،
میں نے فرشتے اتارنے ہیں، تمہاری مدد کے لیے آئیں گے، کیونکہ ہمیں یہ بتانا مطلوب تھا کہ پہلے انسان کا عبد ہونا اللہ کو مطلوب ہے، اور پھر انسان تک اللہ تعالیٰ استعانت پہنچا دیتا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اب جب ہم نے اللہ تعالیٰ سے کمیونیکیٹ کر لیا، ہم نے اللہ تعالیٰ سے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کا بندہ بننے کو تیار ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے آپ استعانت بھی اب دے دیں، تو ہم نے پہلی مدد جو اللہ تعالیٰ سے طلب کی ہے وہ ہے اہدنا، ہمیں ہدایت دیجیے۔ ہدایت کیا ہے؟ اگر کوئی طالب علم مجھ سے یہ کہے کہ کس فیلڈ میں آج کل جانا چاہیے، کس کا زیادہ اسکوپ ہے، اور میں اسے بتاؤں کہ مجھے آپ کو یہ پڑھنا چاہیے، تو میں نے اس کو ہدایات جاری کرتی ہیں بیسڈ اپون کہ آج کل کے کیا حالات ہیں دنیا میں، کیا چیز ہے، کس فیلڈ میں بچے کو جانا چاہیے۔ اگر کسی ڈاکٹر کے پاس ہم گئے اور ہم نے کہا کہ میری صحت کے یہ حالات ہیں، اور اب مجھے بتائیں کہ مجھے کیا کیا کھانا چاہیے اور کس سے پرہیز کرنا چاہیے، ڈاکٹر نے آپ کو بتا دیا، تو آپ کو جو ڈاکٹر نے باتیں بتائیں وہ بھی ہدایات تھی جو جاری کی گئی ہیں۔ پھر ہدایات میں اور علم میں کیا فرق ہوا؟ بیسیکلی دیکھا جائے تو اتنا فرق نہیں ہے، علم بھی وہی ہے کہ میں کسی بچے کو بتا رہی ہوں اس چیز کا اسکوپ ہے، آپ اس میں اپلائی کر دو۔ ڈاکٹر بتا رہا ہے کہ آپ نے ان سے بچنا ہے، ان کو لینا ہے، ڈائٹ میں لازمی شامل کرنا ہے، وہ بھی علم ہے، ہدایت ہے۔ لیکن دین کی روح سے جب آپ تھوڑا سا اوپر پہنچے نا، تو دین میں اہتنا سے مراد یہ بھی آتا ہے، ہدایت سے مراد یہ بھی آتا ہے کہ آپ کو تڑپ کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ ہدایت کو مانگنا پڑے۔ ہدایت کبھی بھی انسان کو بن مانگے نہیں ملتی۔ بڑے ہی ریئر قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور بڑے ہی خوش بخت ہوتے ہیں، میں کہوں گی، کہ جن کو ہدایت بن مانگے مل جاتی ہے۔ لیکن ہدایت دراصل وہ چیز ہے کہ اگر آپ کے پاس، ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر ہیں، ہدایت نہیں ہے تو کوئی فائدہ ہی نہیں۔ الفاظ تھوڑے تبدیل ہو رہی ہیں لیکن بات کا معنی وہی ہے کہ آپ دنیا میں کسی بھی شعبے میں چلے جائیں، آپ کے پاس ہدایت نہیں ہے، آپ کچھ نہیں ہیں۔ کیوں انہوں نے ایسا کہا؟ کہ اگر آپ ایک ڈاکٹر ہیں اور آپ نے بس یہ سوچ لیا کہ میں نے لاکھوں روپیہ کمانا ہے، آپ نے یہ نہیں سوچا کہ میں نے اللہ کے بندوں کی خدمت کرنی ہے، اگر آپ سوچ لیتے آپ کی رات کی ڈیوٹیز، آپ کے دن کی ڈیوٹیز آپ کی عبادت بن جاتی۔ کیا تھا اگر ہم نیتوں کو صاف کر لیتے اور اللہ کے دین کے ساتھ وابستہ کر لیتے؟ یہ کوئی انسان ہے جو کما رہا ہے، اور وہ کما بس اس لیے رہا ہے کہ مجھے جو بچے میں نے پیدا کر لیے ہیں اب مجھے ان کو کھلانا ہے، اور وہ تنگ ہے اور وہ گھر جا کے چلاتا ہے، چیختا ہے، بیوی پہ غصہ کرتا ہے، اور وہ بس ڈپریشن میں جا رہا ہے، میرے سے کمایا کیوں نہیں جا رہا۔ لیکن ہدایت کیا تھی کہ وہی انسان اس پرسپیکٹو کے ساتھ اگر دن کا 1000 بھی کما لیتا نا، کہ میں حلال کما رہا ہوں، میں نے حرام لقمے سے اپنے بچوں اور بیوی کو بچانا ہے، اور میں نے اللہ تعالیٰ کے ہاں ڈھیر سارا ثواب کمانا ہے، اس لیے کہ حلال روزی کمانا بھی تو عین عبادت ہی ہے، بیوی بچوں پہ خرچ کرنا بھی تو صدقہ ہی ہے، اتنا ثواب ہے اس سب کا۔ لیکن کیا تھا کہ اس شخص کے پاس علم تھا کمانے کا، ہدایت نہیں تھی۔ ہدایت میں اور علم میں یہ فرق ہے کہ علم میں انسان عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ آگے آگے جاتا ہے۔ جیسے ہم جب 1 کلاس میں تھے تو ہمارا علم اتنا نہیں تھا جتنا میٹرک پاس کرنے کے بعد تھا۔ جب ہم نے انٹر کر لیا تو ہمارا علم مزید بڑھ گیا، ہم نے گریجویشن کیا تو ہمارا علم مزید بڑھ گیا، پھر ہم نے ماسٹرز کیا تو ہمارا علم مزید بڑھ گیا، اور ہم آگے پڑھتے چلے گئے تو ہمارا علم بڑھتا چلا گیا۔ لیکن ہدایت اور علم میں یہ فرق آتا ہے کہ ہدایت کے بارے میں آپ کبھی نہیں کہہ سکتے اچھا وہ 2024 میں مجھے ہدایت ملی تھی، اب میری ہدایت 2025 میں مزید بڑھ چکی ہے۔ ہدایت کم بھی ہو سکتی ہے، ہدایت بڑھ بھی سکتی ہے، ڈپینڈنگ اپون کہ آپ
کیسا برتاؤ کر رہے ہیں ہدایت مانگنے کے سلسلے میں۔ ہم نماز میں اگر صرف فرض بھی ادا کریں تب بھی دن میں ہم 17 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دیجیے، ہمیں ہدایت دیجیے، اہدنا۔ تو کس طرح سے ہم اللہ سے ہدایت طلب کرتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم۔ گرمی بہت ہے، نیند آئی ہے، فجر کے ٹائم کیوں جگا دیا مما نے؟ مطلب وہ طریقہ جس طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ کے آگے ہدایت کا سوال کر رہے ہیں، دنیا کی مہنگی ترین چیز مانگ رہے ہیں، کیا ہم نے کبھی دیکھا ہے اور غور کیا ہے کہ یہ کون سا طریقہ ہے ہدایت طلب کرنے کا؟ اگر ہم اپنے ماں باپ کے آگے کچھ مانگتے ہیں اور ان سے یہ کہیں مجھے یہ چیز چاہیے، میں نے کہا نا مجھے چاہیے، مجھے فلاں جیومیٹری باکس چاہیے، میں نے فلاں کا ریزر دیکھا تھا، میں نے فلاں کی پینسل دیکھی تھی، بہت اچھی تھی، مجھے تو چاہیے۔ اگر آپ ایک روپ اور ایک دبدبے کے ساتھ کہیں گے اور آپ کے باڈی لینگویج انتہائی بری ہوگی نا، تو آپ کو جواب میں ایک تھپڑ ملے گا، یا آپ کو ڈھیر سارے برے القابات ملیں گے، یا آپ کو باتیں سننے کو ملیں گی۔ لیکن ہدایت میں کیا ہے کہ آپ عاجزی کے ساتھ، آپ انتہائی تسلل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سے کہیں کہ یا اللہ میں آپ سے ہدایت کا سوال کرتی ہوں، مجھے ہدایت چاہیے، آپ مجھے ہدایت دیں۔ اگر میرے پاس ہدایت نہیں ہوگی تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ ساری دنیا کا مال خرید لیں، آپ ساری دنیا کی جائیدادیں خرید لیں، آپ مہنگی سے مہنگی گاڑی میں بیٹھ جائیں، کیا ہے اگر آپ کے پاس ہدایت نہیں ہے؟ آپ دنیا کے غریب ترین انسان ہیں۔ ہدایت انسان کو امیر بناتی ہے، ہدایت انسان کو مالدار بناتی ہے، ہدایت انسان کو ممتاز کرتی ہے، ہدایت انسان کا رتبہ بڑھاتی ہے، ہدایت انسان کو جنت کی جانب لے جاتی ہے، ہدایت انسان کا اللہ سے تعلق مضبوط کرتی ہے۔ ہدایت دنیا کا سب سے بڑا تحفہ ہے۔ ہدایت کو ہدایت کہا ہی کیوں کیا؟ ہدایت ہدیہ سے نکلا ہے، اور ہدیہ تحفے کو کہتے ہیں۔ عربوں کے ہاں چونکہ ریگستان تھے اس زمانے میں، جس زمانے میں یہ قرآن نازل ہو رہا تھا، تو ریگستان میں جب ایک انسان کھو جاتا تھا تو اس کے لیے سب سے بڑا تحفہ پانی نہیں ہوتا تھا، کسی کا راہ بتا دینا ہوتا تھا۔ کوئی بس آ کر یہ بتا دے کہ یہ راہ یہاں کو جا رہا ہے، اور آپ کو یہ تسلی ہو کہ اوکے آئی ایم گوئنگ دا رائٹ وے، آگے جا کے میں صرف 10 منٹ مزید چلوں تو پانی مجھے کہیں نہ کہیں سے مل ہی جائے گا۔ لیکن اگر آپ صحرا کے اندر ہی کھو گئے ہیں، کوئی ہدایت کرنے والا نہیں، کوئی راہ دکھانے والا نہیں، کوئی انگلی پکڑ کے آگے لے جانے والا نہیں، تو کیا ہوگا؟ بھٹک جائیں گے آپ، اور پھر بھٹکے ہوئوں کا حال بے حال ہو جاتا ہے۔ تو ہدایت وہ چیز ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے بڑی عاجزی کے ساتھ مانگنی ہے، اور ہمیں دعا کرنی ہے بار بار۔ ایسا نہیں کہ میں کہوں ہدایت مل گئی ہے تو ٹھیک ہے، بس مل تو گئی ہے۔ ہدایت مانگتے رہنا ہے، ہدایت کا سوال کرتے رہنا ہے، ہدایت کے معاملے میں عاجزی کا مظاہرہ کرنا ہے، ہدایت کے معاملے میں سستی نہیں دکھانی ہے، کیونکہ ہدایت ہے تو سب ہے، اور ہدایت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ علم کی بات کی جائے تو علم تو بنو اسرائیل کے پاس بھی بہت تھا، علم تو شیطان کے پاس بھی بہت تھا۔ ہم پڑھتے ہیں قصہ آدم میں یہ ہوا، اور وہ قصہ آدم کا پارٹ تھا، مجھے تو سب معلوم تھا۔ لیکن کیوں پھر شیطان کو یہ نہیں کہا گیا کہ بھئی یہ تو بڑے ہی افضل درجے کا ہے؟ کیونکہ اس کے پاس علم تو بہت ہے جو ہمیں بھی نہیں معلوم، اس چیز کا بھی علم ہے، لیکن اس کے پاس ہدایت نہیں ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو اس کو کمتر اور ہمیں برتر بنا دیتی ہے۔ پھر یہ کہ قرآن میں قرآن کو ہدایت کہا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ یہ آسمانوں سے اتارا گیا ہے، اور اس کو تشبیہ دی گئی ہے بارش کے مانند، کہ جس طرح سے بارش آسمان سے اترتی ہے اسی طرح سے قرآن آسمان سے اترا ہے۔ بارش میں اور قرآن میں کیا سملیرٹی ہے؟ پانی انسان کی پیاس کو بجھا دیتا ہے، انسان کو ہر 2-3 گھنٹے بعد، آدھے گھنٹے بعد، 4-5 گھنٹے بعد پیاس لگتی ہے،
اور اس کو طلب محسوس ہوتی ہے کہ مجھے پانی ملنا چاہیے، پانی نہ ملے تو وہ بے قرار ہوتا ہے۔ اسی طرح ہماری روح کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہدایت ہے۔ اگر یہ ہدایت ہماری روح کو نہیں ملے گی تو وہ بھوکی پیاسی رہے گی۔ اس طرح پانی نہ پی کر ہماری حالت شدید خراب ہو جاتی ہے، ہمارے بال، ہماری جلد، ہمارے جسمانی اعضاء پر واضح فرق پڑتا ہے۔ اسی طرح اس قرآن کی ہدایت نہ پا کر، اس قرآن سے سبق نہ لے کر، اس قرآن پر غور نہ کر کے ہم ہدایت کھو دیتے ہیں۔